ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و صلات کے بعد گرامی قدر اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حاضرین کے حسن ظن سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو گزارشات عرض کروں اللہ اس کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات بنائے۔ انسان پر جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، یعنی اگر وہ بیمار ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو میری بیماری ٹھیک کر دے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اور اگر میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو اتنے میں روزے رکھوں گا۔ مشکل وقت میں رب سے وعدے معاہدے منت نظر کئی طرح کی ہماری کیفیات ہوتی ہیں، لیکن جب وہ مطلوبہ چیز مل جاتی ہے تو پھر انسان کی عادت کیا ہے، اس طرح لگتا ہے جس طرح اس نے اپنے رب سے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک بات ہے نا جی؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں کہتے ہیں اللہ اگر اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے تو ہم خیرات بھی کریں گے اور سارے کے سارے نیک بھی بن جائیں گے۔ تفسیر مظہری کے اندر ہے، یہاں سے نیک بننے سے مراد کیا ہے، یعنی ہر اہل اصلاح والا کام کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقہ واجبہ ادا کریں گے، نوافلہ ادا کریں گے، مستحبہ جو جس کام سے رب راضی ہوگا ہر وہ کام ہم کریں گے۔ ایسی ہماری کیفیت ہے نا کہ یا اللہ بیماری ٹھیک کر دے، روزے رکھوں گا، امتحان میں پاس ہو جاؤں، یا اللہ پاک نفل پڑھوں گا، جب بات گزر گئی تو وعدہ ہی انکار کر دیا۔ اصل میں اس کے شان نزول کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، ان میں سے ایک روایت یہ ہے، حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، جناب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا قبیلہ انصار کے سامنے، آ کے کہتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ، اگر
رب تعالیٰ مجھے مالدار کر دینا تو ہمیشہ میں حق والوں کا حق انہیں دے دوں گا۔ پھر لوگوں نے وہ دن بھی دیکھا، اس کا چچا زاد فوت ہو گیا، سارا مال اس کے پاس آ گیا۔ جب سارا مال اس کے پاس آ گیا تو اب کیا کیا؟ یہ بھول ہی گیا میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ فرمایا وَمِنْهُ مَنْ آحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے دے، ہم حق والے کو حق دیں گے اور سارے کے سارے نیک بن جائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا؟ حقداروں کو حق دیا نہیں ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب طلحہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور سنا ہے کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ سب سے محبوب چیز اللہ کے نام پہ دو۔ حضور نے فرمایا جو بات آپ نے سنی ہے صحیح سنی ہے۔ حضور کا بازو مبارک پکڑا، دست اقدس، حضور میرے ساتھ چلے۔ حضور یہ جو آپ کی مسجد کے سامنے میرا باغ ہے نا جو آپ کو بڑا پسند ہے، حضور کا آنا جانا وہاں رہتا تھا، حضور کو وہاں کا پانی بڑا پسند تھا، تو کہنے کہ حضور آپ گواہ بن جائیں میں نے یہ آپ کو دے دیا ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو دینی مصرف میں جو ہے وہ خرچ فرمائیں۔ نیت تو بڑی اچھی تھی، اخلاص میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، صحابی رسول تھے، لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ اگلی بات سنیں۔ حضور نے فرمایا تیرے رشتہ دار غریب ہیں، اگر تو چاہتا ہے نا اللہ رسول راضی ہو تو ان کے اندر جا کے تقسیم کر دے، ان کے اندر جا کے کیا کر دے؟ تقسیم کر دے۔ اب حضرت طلحہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ حضور میں نے تو مسجد کے لیے دیا ہے، درس کے لیے دیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو دو۔ تو جناب طلحہ کہتے ہیں حضور جیسے آپ کا حکم ہے غلام ایسے ہی کرے گا۔ آج جس ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہماری پتہ ہے کیفیت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر ایک کو دینا ہے، نہیں دینا تو خونی رشتہ داروں کو نہیں دینا، کہیں ہمارے لیول کے نہ ہو جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی ہی بات ہے نا، کہیں ہمارے لیول کے نہ ہو جائے، برابری کا دعویٰ نہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ رشتہ داروں کو، خونی رشتوں کو نہیں دیں گے۔ جس بندے نے رب سے وعدہ کیا تھا اس نے بھی توڑ دیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کچھ ایسے ہے، رب سے وعدے کرتے ہیں لَنَصَدَّقَنَّ، ہم ہر حق والے کا حق دیں گے اور نیک بھی بن جائیں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو ایفا کیا نہیں ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تیرے رزق میں برکت کرے، اللہ تیری عمر میں برکت کرے، تو حضور نے فرمایا پھر رشتہ داروں کا خیال رکھ، صلہ رحمی کر، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری عمر میں بھی برکت فرما دے گا، تیرے رزق میں بھی برکت فرما دے گا۔ ایسے ہے نا، ہماری کیفیت ایسی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں، تھوڑی سی مسئلے کو آج آپ نے تھوڑا سا سمجھنا بھی ہے۔ پتہ ہماری کیفیت کیا ہے؟ جب پھنسے ہوتے ہیں نا، منت مان لیتے ہیں۔ کچھ منتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں اور کچھ منتیں وہ ہوتی ہیں جو مستحب ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں ہم بجائے کچھ مانگنے کے یا رب کی بارگاہ میں ارادہ کرنے کے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ منت کی دو قسمیں ہیں، جس کو آپ نظر کہتے ہیں۔ منت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے منت شرعی
اور ایک ہے منت عرفی۔ منت شرعی جو ہے اس کا ادا کرنا واجب ہے، اور منت عرفی جو ہے ادا کر لے اجر و ثواب ہے، نہ کرے کوئی گناہ نہیں۔ اب منت شرعی ہے کیا؟ اس مسئلے کو آج آپ نے سمجھ لیا تو سمجھوں گا کہ میں نے اپنی گفتگو کا مقصد پورا کر لیا۔ یہ خاص مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھانا ہے۔ منت شرعی یہ ہے کہ جب آپ کوئی منت ماننے، نظر مانگے تو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر کے لیے منت ماننا جائز نہیں ہے۔ جو نظر مانے، منت مانے، وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے منت ماننا جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ، ایک پہلی قسم منت کی۔ دوسری قسم جو ہے وہ جو آپ منت مانگ رہے ہیں وہ ہونی کیا چاہیے؟ وہ عبادت میں سے ہونی چاہیے۔ اس منت میں عبادت کا کوئی کام ہو تو تب جا کے منت درست ہوگی۔ تیسری قسم، ایسی عبادات میں سے آپ منت مانیں کہ جس کے اندر فرض یا واجب جو ہے اس کی کوئی مثال موجود ہو، یا فرض یا واجب وہ ہو سکے، ایسی عبادت کی منت مانیں جو جن سے فرض اور واجبات میں سے ہو۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہتے ہیں میرے مالک میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی رکعت نوافل ادا کروں گا۔ اے میرے مالک میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے، میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اے میرے مالک میرا فلاں کام ہو جائے میں تیرے نام پہ قربانی کروں گا۔ یعنی ایسی منت ماننے جو عبادت کی جنس میں سے ہو، یعنی وہ فرض یا واجب ہو سکے۔ کچھ سمجھ لگ رہی ہے؟ یہ تین منتیں جو قسم کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ تین قسمیں جو ہیں ان کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دوسری قسم منت عرفی، یہ کیا ہوتی ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں، منت مانتے ہیں کہ اگر اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں اپنے شیخ کی درگاہ پہ، اس کی خانقاہ پہ نذرانہ پیش کروں گا۔ وہ نذرانہ کیا ہوگا؟ اس نذرانے سے یا تو وہاں کے درویش کھا سکتے ہیں، یا ان کی اولاد کھا سکتی ہے، یا وہ جو نذرانہ ہے وہاں کی تعمیر کے کام آئے۔ شیخ کے لیے جو آپ نظر مانتے ہیں وہ ہدیہ اور تحفہ ہے، وہ شرعی منت نہیں ہے۔ یا آپ یہ منت مان لیتے ہیں اگر اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں اپنے شیخ کی خانقاہ پہ، ان کے دربار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ یہ منت شرعی نہیں ہے، یہ عرفی ہے۔ اگر آپ اس کو ادا کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ نظریں ہم ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ فلاں دربار پہ جا کے داغا باندھوں گا۔ اگر میرا فلاں کام ہو جائے فلاں دربار پہ جا کے تالا لگاؤں گا۔ مجھے بتاؤ فقیروں کی خانقاہیں کھلنے کے لیے ہوتی ہیں کہ تالے لگنے کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں کیسے کیسے ہمارے ذہن ہے کہ میں جاؤں گا تو فلاں خانقاہ کو تالا لگاؤں گا۔ اللہ کے بندو، درویش کی خانقاہ تو کھلی ہوتی ہے، درویش کی خانقاہ تو کھلی ہوتی ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، خواجہ نظام الدین اولیاء سے جب وقت کا بادشاہ ملنا چاہتا تھا نا تو آپ نے رستے میں کچھ درویش جو ہے کھڑے کر دیے۔ بادشاہ نے یہی اعتراض کیا تھا، نظام الدین اولیاء مجھے یہ بات تو بیان کریں، فقیر کی درگاہ پہ تو ہر ایک آتا جاتا ہے، لیکن یہاں تو فقیر کی درگاہ پہ جو ہے رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا فقیر کی درگاہ کھلی ہوتی ہے، یہ رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی ہیں کہ دنیا کا کتا وہ اندر نہ آ جائے۔ سمجھئے کہ نہیں؟ وگرنہ درویشوں کی خانقاہیں کھلی ہوتی ہیں۔ یہ جو نظر ہے نا لغو ہے،
فضول ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض منتیں، نظریں جو ہیں وہ بندے کو گناہگار کر دیتی ہیں۔ جس طرح اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں دربار کے طواف کروں گا، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پاؤں پہ گھنگرو باندھوں گا، اور گھنگرو باندھنا تو ناجائز ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں فلاں دربار پہ سجدہ کروں گا تو یہ حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ میرے نبی رحمت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کے بڑے احسان ہیں، جی چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کروں۔ پتہ ہے میرے آقا کا فرمان کیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے غلام کیا تو یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ تو بھی اسے سجدہ کر جس کو تیرا مصطفیٰ کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کتنے خوبصورت انداز میں حضور نے سمجھایا، فرمایا کیا تجھے پسند نہیں تیری جبین بھی وہاں جھکے جہاں تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جھکتی ہے؟ تو اس لیے کچھ نظریں ہم منتیں ایسی مان لیتے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور کچھ منتیں ایسی مان لیتے ہیں جو انسان کرنے سے گناہگار اور یہاں تک کہ حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ منت صرف وہ قابل عمل اور جس کا ادا کرنا وہ واجب ہے، وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے نام کے لیے ہو، یا ایسی منت ہو جو عبادت کی جنس میں سے بن سکے۔ اس کے علاوہ کسی منت کو اگر آپ پورا کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں، اگر شیخ کے لیے منت ہاں ایک بڑی خاص بات، جو بندہ یہ منت مانتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کے خانقاہ پہ ان کے دربار پہ میں چادر چڑھاؤں گا، تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنیں۔ احکام شریعت آپ کی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ کی، ہمارے لیے تو وہی سکہ ہے، اور آپ ہی کا فتویٰ ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں سے پوچھنا پڑے جی یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ احکام شریعت کے اندر امام محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی خانقاہ پہ کسی بزرگ کی قبر پہ آپ نے چادر چڑھانی ہے، اگر کوئی چادر بسیدہ ہو گئی ہے نا، پرانی ہو گئی ہے، اس کو اتار کر ایک نئی چادر چڑھا دو۔ اس کے علاوہ اگر پہلی والی چادر صحیح ہے تو اسی کو رہنے دو، نئی چادریں چڑھانے کی کوئی ضرورت۔ آپ فرماتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں چادریں چڑھانا چاہتے ہیں تو یوں کرے، وہ کپڑا کسی دینی ادارے کے طلبہ کو دے آؤ یا کسی غریب کے کام آ جائے۔ کو سمجھائیے کہ نہیں؟ چادریں چڑھائی جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چادریں کیوں چڑھا رہے ہیں، صرف ان کی عظمت اور جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ رغبت پیدا ہو، یہ محبت پیدا ہو کہ اس اللہ والے نے دیکھے رب کو یاد کیا ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، چادریں معاذ اللہ اس لیے نہیں چڑھائی جاتی کہ معاذ اللہ بزرگوں کو کوئی سردی لگتی ہے، صرف ان کی محبت میں لوگوں کے دل میں ان کی تعظیم بیٹھے، جس طرح کعبۃ اللہ کے اوپر ہے، قرآن مجید کے غلاف کے اوپر ہے، جو عظمت والی چیز ہے اس میں چادر چڑھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک چادر کافی ہے، اگر پہلے والی اچھی ہے تو وہی کافی ہے، اگر بسیدہ ہو گئی ہے تو نئی ایک چادر چڑھا دیں، باقی جتنا کپڑا بچ گیا ہے وہ آپ دینی طالب علموں کو دے دیں، وہ اپنے کپڑے سلائی کر لیں یا کسی غریب کو دے دیں، اس کے کام آ جائے۔ ابو سیاد نامی ایک شخص تھا، افلاس کا مارا ہوا، بڑی غربت تھی گھر میں، تنگ آ کے گھر سے باہر نکل گیا۔ رستے میں احمد بن مسکین ایک بہت بڑے عالم تھے مصر کے، ان کا آمنا سامنا ہو گیا، تو آپ نے ابو سیاد سے کہا کیا ہوا، بڑا پریشان ہے، چہرے پہ بڑے جو ہیں بیرونقی سی ہے۔ کہنے لگے حضور والا، افلاس نے، غربت نے
تنگ کر دیا ہے، گھر میں فاقے پڑ گئے ہیں، بیوی اور بیٹا رو رہے ہیں کھانے کی وجہ سے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ احمد بن مسکین رحمۃ اللہ فرمائے میرے پیچھے چلا، وہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ دریا کے کنارے رک گئے، اس کو ایک آپ نے جال دیا اور جال دینے کے بعد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نا اس کو دریا میں پھینک دیں۔ جب دریا میں پھینکا تو ایک بہت بڑی مچھلی آ گئی، بہت بڑی مچھلی آئی تو آپ نے فرمایا جا اسے لے جا، یہ اللہ نے تیرے لیے بھیجی ہے، اسے بازار میں فروخت کر اور بچوں کے لیے کھانا لے جا۔ یہ تھا تو عقیدت مند نا۔ وہاں سے اس نے کیا کیا، جب بیچ کے آیا تو حضرت سے کہنے لگا حضور آپ بھی کچھ حصے میں سے لے لیں، قربان جائیں۔ آج کل کا پیر ہوتا تو خوش ہو جاتا، کیا کہتے ہیں، لیکن آپ نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا بیٹا لے جا، یہ میں نے نیکی جو ہے اس لیے نہیں کہی کہ مجھے کوئی بدلہ دے، میں نے رب سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھے اجر عطا کرے گا، اس لیے تو اپنے بچوں کے لیے لے جا۔ بڑی خوشی سے 2 پراٹھے لیے اس نے، پراٹھے لے کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اتفاق دیکھے امتحان شروع ہو گیا، رستے میں ایک ہی ماں اور ایک بیٹا رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو ہے مجھے کھانا دے، میرے بچے کی بھوک مٹا دے، ہے کوئی؟ یہ جو شخص تھا نا جو کتنے دنوں کے بعد اپنے گھر والے کچھ لے کے آ رہا تھا، اس کے دل میں خیال ہے کیا میرا بیٹا اور بیوی، یہ بھی تو ماں بیٹے ہی ہے نا، کیا ہو گیا میں اگر انہی کو دے دوں تو اللہ تعالیٰ وارث ہے، وہ کرم فرمائے گا، اس کے بدلے اللہ میری اولاد کا بھی خیال رکھے گا۔ اس نے کیا کر دیا، دے دیا۔ ماں نے کھانا کھایا، بیٹا مسکرایا، یہ بوجھل دل سے گھر کی طرف قدم اٹھا کے جا رہا تھا، تو بازار سے جب گزر ہوا تو ایک بابا جی آوازیں لگا رہا، ابو سیاد کدھر ہے، ابو سیاد کدھر ہے، ابو سیاد کدھر ہے؟ وہ کہنے والا کہتا ہے وہی تو آ رہا ہے بابا جی جس کو آپ بلا رہے ہیں۔ کہتا ہے بیٹا تیرا باپ جاتے ہوئے مرنے سے پہلے مجھے 30,000 درہم دے گیا تھا، دیکھیں 30,000 درہم دے گیا تھا، کیا کہ کچھ نہیں گیا تھا، میں تجھے تلاش کر رہا تھا، بالآخر تو مل گئے، یہ تیری امانت ہے رکھ لے۔ خوشی خوشی گھر گیا، بچوں کے لیے بہت چیزیں لے گئی، یہاں تک کہ اللہ نے اس نیکی کے بدلے اسے بڑا امیر کر دیا۔ ابو سیاد کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ پھر روکا نہیں، سخاوت بڑھتی گئی، لوگ آتے گئے، میں رزق تقسیم کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا میرے اندر خود نمائشی آ گئی، عجب سا آ گیا کہ میں بڑا سخی ہوں، ہر بندے کو خیرات ملتی ہے۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے میری گرفت فرمائی، مجھے منظر دنیا میں دکھا دیا، ایک رات میری آنکھ لگی تو میں نے منظر کیا دیکھا، حشر کا میدان بپا ہے، ترازو لگ گئے۔ کہتے ابو سیاد کا نامہ اعمال کھولا جائے، کہتے میں پاس کھڑا تھا، میری آنکھوں سے یہ منظر دکھایا گیا، جب میرے عمل رکھے گئے نا ترازو میں، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم پڑ گئی۔ کہتے میں چیخنے لگا، بس تو جہنم میرا مقدر بن گئی۔ فرشتہ پوچھتا ہے جو تراز، کہتا ہے کوئی اس کی نیکی ہے ابو سیاد کی؟ وہ فرشتہ کہتا ہے جی ابھی کوئی اعلان نہیں ہوگا، ابھی اس کی نیکی ہے۔ کیا؟ وہ 2 پراٹھے جو ماں اور بیٹے کو دیے تھے، وہ 2 پراٹھے۔ کہتے ہیں جب ترازو پہ رکھا گیا نا ان پراٹھوں کو، کہتے ابھی بھی گناہ زیادہ تھے۔ میں نے کہا لگتا اب تو کوئی نیکی کوئی نہیں ہے۔ فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ، ابھی بھی نیکی ہے۔ کہا اب کون سی نیکی ہے، مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ کہا اس ماں کے آنسو تو لے جائیں گے جس کو تو نے روٹیاں دی تھی، کہتے اس کے آنسو تو لے گئے، تو نیکیاں اور برائیاں پلڑا برابر ہو گیا۔ بخشش ابھی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اب تو لگتا ہے پھنس گیا، نیکیاں تو حد، کہا نہیں نہیں ابھی اس کی ایک نیکی ہے۔ کہا اب کون سی نیکی ہے؟ کہا اس بیٹے کی چہرے کی مسکراہٹ ہے۔ وہ جو بچہ جی غریب کو روٹی دی تھی نا، اس کی مسکراہٹ تو لی جائے گی۔
ابو سیاد کہتے ہیں جب اس کی مسکراہٹ کو تولا گیا نیکیوں کا وزن جو ہے وہ بڑھ گیا، نیکیوں کا وزن بڑھ گیا، تو مجھے آنکھ کھل گئی، مجھے پتا چل گیا جو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے غریبوں کی مدد کرتا ہے اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، جو غریبوں کے آنسو پوچھتا ہے، ان کے دل کی بھوک مٹاتا ہے، اللہ پہ ان پہ راضی ہے، اللہ کا حبیب بھی ان پہ راضی ہے۔ تو اس لیے اگر رب نے دیا ہے تو مرشد کی بارگاہ میں خانقاہ پہ ایک ہی چادر کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں حضرت عمر کا واقعہ ہو، جب آپ وہ راشن اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا، تو آپ کا غلام اسلم کہتا ہے، اسلم کہتا ہے حضور والا عرض کرتا ہے، اسلم کہتا ہے جی حضور والا کھانا پک گیا ہے اب چلیں۔ وہ یہ بھی نقشہ کھینچتا ہے، میں نے امیر کو دیکھا چولہے میں پھونکے مار رہے تھے، چولہے میں پھونکے مار رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک سے دھواں نکل رہا تھا۔ کھانا تیار ہو گیا، میں نے امیر سے کہا حضور چلیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر رک جا۔ جب رک گئے تھوڑی دیر کے بعد کہتے چلو چلیں، میں نے کہا حضور والا کھانا تو پک گیا تھا، رکے کیوں تھے؟ پتہ ہے جناب امیر کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، میں چاہتا تھا مسکراتے ہوئے بھی دیکھوں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اگر مرشد کی بارگاہ میں چادر چڑھانی ہے، اگر ایک ہی چادر کافی ہے، چادر ایک کافی ہے، باقی دینی طلبہ کو دے دو کپڑا یا غریبوں کو دے دو، پھر آپ فرماتے ہیں اس سے تیرا شیخ بھی خوش ہوگا اور اللہ اس کے رسول بھی خوش ہوگا۔ اس لیے جب بھی منت مانے، نظر مانے تو اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کی نظر اور منت ماننا جائز نہیں۔ وہ جو بزرگوں کی بارگاہ میں ہم کچھ حضرت ہدیہ کرتے ہیں، وہ ہدیے کے معنی میں آتے ہیں، وہ نظر کے معنی میں آتے ہیں، تحفے کے معنی میں آتا ہے، وہ شرعی والی نظر کے معنی میں آتا۔ اس کا ادا کرنا واجب ہے، اور شیخ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کا ادا کرنا منت کا واجب نہیں ہے۔ کار خیر ہے، اچھی بات ہے، اور وہ جو لغو منت ہے، رسی باندھوں گا، ٹاکی باندھوں گا، تالا لگاؤں گا، یہ لغو ہے، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ گھنگرو باندھوں گا، طواف کروں گا، سجدہ کروں گا، یہ تو بندے کو حرام کے قریب لے جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی نظر نہ ماننے۔ فرمایا جب بندہ کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو پھر نظریں مانگتا ہے، جب رب تعالیٰ پورا کر دیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ بخیل بن جاتا ہے۔ وَتَوَلَّوْا، اور اس طرح کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے کہ جس طرح میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا نہیں ہے۔ آج کا خاص پیغام، جب بندہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کا انجام کیا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے آج کی دور حاضر کی۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ فرمایا جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، اللہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے ظاہر و باطن میں تضاد، قول و عمل میں تضاد، جلوت و خلوت میں تضاد، عمل میں تضاد، یہ ہر جگہ جو ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے نا، اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو ہم پورا، جس معاشرے کے اندر اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا، اس معاشرے کے اندر پھر منافقت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ انسان جو ہے دو رخا ہو جاتا ہے، اس کے اندر منافقت کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں،
وہ ہر ایک کی منہ کی بات کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا اس کی یہ 3 علامتیں ہوتی ہیں، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور مسلم کے لفظ ہے وَإِن قَامَ صَلَّى، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہو، لیکن جب تک یہ بیماری ہے اس وقت تک یہ نفاق کے اثرات مرتب ہوتے ہوں گے، منافقت کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ آج ہر بندہ بڑے پریشان ہے جی، دیکھیں جی بندہ خالص ملتا ہی کوئی نہیں ہے، بندہ مخلص ملتا ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے اس کے اندر دوغلا پن پایا جاتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے کہ انسان دوغلا پن اس وقت معاشرے کے اندر آتا ہے جب یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، تو آخرت میں بڑی سخت سزا ہوگی منافق کی۔ حدیث میں آتا ہے نبی رحمت فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا جس کے 2 منہ ہوں گے، 2 منہ ہوں گے، اس طرح گھوم رہا ہوگا، لوگ پوچھیں گے اہل معاشر اس بندے کو کس چیز کی سزا ملی ہے، اس کو یہ سزا کیا ہے کہ اس کے 2 منہ ہیں؟ وہ آگے سے کہے گا دنیا میں ہر ایک کا منہ رکھتا تھا، حق کی بات نہیں کہتا تھا، اس لیے یہ سزا ہے، یہ 2 منہ ہے ہر ایک کا منہ رکھنے والا۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں اللہ سے جو وعدے ہیں ان کو پورا کریں، اگر ہم ان وعدوں کو پورا نہیں کریں گے تو اس کی سزا ہمیں معاشرے کے اندر نظر آئے گی، انسان مخلص نہیں ملے گا، اخلاص والا بندہ نہیں ملے گا، ہر بندے کے اندر دوغلا پن ہوگا، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اب جو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں گفتگو سمیٹنے کی طرف، اب یہ جو آیت ہے، یہ جو میں نے آیت بیان کی ہے، یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اس کا مخاطب کون تھا، یہ مسئلے کو سمجھیں، اس کا مخاطب کون ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب جناب ثعلبہ بن حطب ہے، حالانکہ یہ ثعلبہ بن حاطب جو ہے یہ صحابی رسول ہے، کیا ہے؟ اور بدری صحابی ہیں۔ اس لیے محققین نے جو صحیح بات بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں، حضرت امام جوزی نے حضرت عباس سے ایک دوسری روایت نقل کی ہے، یہ بنی عمر بن عوف خاندان کا کوئی شخص تھا، یہ ثعلبہ بن حاطب نہیں تھا، یہ تو بدری صحابہ تھے اور احد میں شہید ہو گئے تھے، لہذا کسی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کے جملے اور ان پر افترا باندھنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے پتہ خطبہ واعظین ایسے ہی کرتے ہیں، وہ چند اردو تفاسیر کا مطالعہ کر کے یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ثعلبہ بن حاطب ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام راضی نے اس کا ذکر نہیں کیا، امام راضی جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کسی اور شخص کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے دیگر محدثین نے، علامہ ابن حجر عسقلانی الاصابہ کے اندر اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ صحابی رسول نہیں ہے، وہ تو بدری صحابی ہیں جن کی فضیلت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فضیلت فرمائی ہے کہ بدری صحابی اب جو چاہے کرتا رہے، اللہ نے ان کے مقدر میں جنت لکھ دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم کسی صحابی پہ افطرا نہیں باندھتے۔ 2-4 منٹ کی گفتگو ہے، میں ختم کر دیتا ہوں، بات سمجھانے والی ہے۔ بعض کہتے ہیں دیکھیں جی وہ ثعلبہ ہی تھے، لیکن ہوا یہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو اپنے سر میں خاک ڈالنے لگے، اب پھر وہ حضور کے پاس مال لے کے آئے، حضور نے بھی قبول نہیں کیا، عمر کے پاس ابوبکر صدیق کے پاس آئے، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، جناب عمر کے پاس آئے، انہوں نے قبول نہیں کیا، عثمان غنی کے پاس آئے، زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، یہ بڑے غریب تھے، حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، تو حضور فرمایا کرتے تھے کیا تجھے ایسے پسند نہیں جس طرح تمہارے نبی رہتے ہیں؟ یہ کہتا مجھے مالدار کرے، حضور نے دعا فرمائی، مال بڑھ گیا، پھر حضور نے
2 بندوں کو بھیجا عامل بنا کے، ان سے زکوٰۃ لے کے آؤ، تو کہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ مرتد ہو کے مر گئے۔ عثمان غنی کے دور خلافت میں مجھے بتاؤ کسی صحابی کے بارے میں ایسے نظریہ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ افتراء ہے۔ بلکہ اس سے مراد کوئی اور بنو عمر بن عوف شخص جو قبیلے کا شخص ہے وہ مراد ہے، یہ حاتم جو ہے یہاں مراد نہیں ہے۔ پھر یہ بھی اس روایت، لمبی روایت کے اندر ٹائم نہیں ہے، اس لمبی روایت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جب آئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت کی تو حضور نے معاف نہیں کیا، حالانکہ یہ سیرت مصطفی کے خلاف ہے۔ حضور کا تو دشمن بھی آ جاتا سرکار معاف فرما دیتے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دی تھی تو زکوٰۃ والا بندہ تو واجب القتل ہے، تو حضور اس کے لیے اعلان کرتے کہ یہ واجب القتل ہے، چلو ٹھیک ہے، بعد میں معافی مانگ لی تھی، تو حضور علیہ السلام تو بڑے کریم ہیں۔ کبھی تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ مطالعہ کریں، جس وحشی نے حضور کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، حضور نے تو اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ وہ اماں ہندہ جو جس نے کلیجہ چبایا تھا وہ بھی حضور کے سامنے آئی، حضور نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہے، حضور نے فتح مکہ کے موقع پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کو چھوڑ دو، 4 مرد اور 2 عورتوں کو نہیں چھوڑنا، 4 مرد اور 2 عورتوں کو نہیں چھوڑنا۔ عبداللہ بن خطل جو ہیں، عبداللہ بن خطل وہ پردے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا کعبے کے پٹ کے، 2 صحابہ نے پکڑا اسے بھی مار دیا۔ مقیس بن سبابہ اس کو لوگوں نے بازار کے اندر پکڑا اور مار دیا۔ اب 2 رہ گئے، ایک عبداللہ بن سعد تھے، ایک اکرمہ تھے۔ اکرمہ سفر کر رہے ہیں کشتی پہ، طوفان آنے والا تھا، لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کو چھوڑو، اب وہی معبود حقیقی کام آئے گا، اس سے دعا مانگو۔ اکرمہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو رب جو ہے سمندر میں کام آتا ہے خشکی میں وہی کام آنے والا ہے، اگر میں بچ گیا تو حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، حضور کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ جس کے لیے حضور نے اعلان کیا تھا، یہ اکرمہ جب حضور کے سامنے گیا مصطفیٰ نے بھی معاف کر دیا۔ اب عبداللہ بچ گیا، یہ حضرت عثمان غنی کے گھر چھپ گیا۔ جب حضور نے عام معافی کا اعلان کیا تو حضور کے سامنے مصطفیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ جو لوگ زور لگاتے ہیں نا بیان کرنے کے لیے کہ وہ یہی ثعلبہ بن حاتب صحابی رسول ہیں، یہ افتراء ہے۔ یہ کیا ہے؟ افتراء ہے۔ محققین کہتے ہیں یہ کوئی دوسرا شخص تھا، یہ صحابی رسول ہیں، بدری ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بدری صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے کہ صحابہ کا مقام بڑا اونچا ہے، لہذا ان پر کسی طرح کا افتراء نہیں باندھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ نے دین کا فہم نصیب فرمائے۔